اس کچے کے علاقے میں جو 4-5 گروپ ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں. پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکوؤں کے خلاف. ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں, لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا. یہاں کوئی گورنر راج کی بات ہے. ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا ہے صوبہ سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نپٹیں گے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے, نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شین. صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب, جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو, اس کا بیانیہ کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واضح کر دیا کہ سندھ میں گورنر راج لگے گا اور نہ ہی مرکز کی طرف سے مداخلت ہوگی. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ کچے میں موجود ڈاکوؤں کی سیاسی دلچسپی ضرور ہوتی ہے. ڈاکو تو پنجاب میں بھی ہیں, اس پر اظہار تشویش خود وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں. اور پنجاب میں تو پرانے بھی گینگ ہوا کرتے تھے. کبھی چھوٹو گینگ تھا, غلام رسول چھوٹو کہاں ہے, گرفتار ہوا تھا کوئی پتہ نہیں ہے. اب لادی گینگ ہے, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ سندھ میں کچے میں ڈاکوؤں کی سرگرمی روکنے کے لیے تو وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو بھیج دیا تھا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ اب بھی کسی کو نون لیگ سے شین لیگ نکلی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تو ساری اپوزیشن کو بڑا چیلنج دے دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان تن کے 5 سال مزید حکومت کریں گے. ان موضوعات پر ہم بات کریں گے 3 مہمانوں سے علیحدہ علیحدہ. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی وزیر مملکت زرتاج گل وزیر صاحبہ. اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری صاحب, اور ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں سابق گورنر سندھ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر صاحب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی کہ سندھ میں صورتحال خراب ہے اور انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. پھر فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی وہاں پر گریو سچویشن ہے, وہاں وزیر داخلہ کو بھیج دیا گیا. اب پنجاب میں خود وزیر اعظم نے کہا کہ جی او ڈاکو جو ہے عوام کی زندگی انہوں نے جہنم بنا کے رکھ دی ہے. کل رات ہی صوبائی وزیر خیبر پختونخوا میں ان کے حجرے پہ اٹیک ہو گیا, گرنیڈ آ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے زبیر صاحب؟ دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. چاہے اسد عمر صاحب ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار آتے ہیں سندھ, ان کا رائٹ ہے انٹیریئر سندھ. تو وہ ایک طرف وہ سوچ رہے ہیں, ایک بڑی تشویش ہے پی ٹی آئی میں, خاص طور پر یہ جو NA 249 کا الیکشن ہوا اس میں جو 6 مین کنٹینڈرز تھے, اور یہ سیٹ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی تھی, فیصل واٹا صاحب کی سیٹ تھی. تو جب آپ اپنی سیٹ نہ صرف ریگین کرنے میں ناکام ہوں بلکہ آپ 6 مین کنٹینڈرز میں 5ویں پوزیشن ہو, تو ظاہر ہے اوپر وہ جو بھی کہیں لیکن اندر سے تشویش تو ہوگی. تو ایک تو پولیٹیکل آپ کا جو 14 سیٹیں تھیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور حکومت بنانے کے قابل ہوئے تھے, تو وہ اگر آپ کے نیچے سے جاری ہوں گی اور آپ کو تشویش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, تو وہ پھر آپ پولیٹکس زیادہ کریں گے سندھ کے حوالے سے, اور ریالٹی میں اس کا بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو میں صرف یاد دلا دوں کہ سندھ کے حوالے سے کراچی میں سپٹمبر 2018 جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پہلی دفعہ بن کے آئے تو انہوں نے 162 بلین پیکج کا اعلان کیا. وہ 3 سال تقریباً ہو چکے ہیں, 1 پیسہ نہیں آیا اس کے بعد. پھر آپ کو یاد ہے کہ بارشوں کے بعد پچھلے سال اگست میں 1100 بلین کا پیکج اناؤنس کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, اس میں سے بھی 1 پیسہ نہیں آیا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس لیے اور کہاں کیا, اور وہ آنا بھی نہیں تھا بیکاز نہ اس کی بکس میں اس طرح سے پروویژن ہوئی تھی اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. سو اب ہائی پروفائل دیکھیں نا, وزیر داخلہ تو کبھی بھی کسی صوبے میں کسی شہر میں بھی جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا سیکیورٹی سے تعلق ہے, لیکن جب آپ اناؤنس کر کے جاتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے, گورنر نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے, تو پھر اس کی نوعیت بالکل سیاسی ہو جاتی ہے.
تو وہ پھر ریاکشن بھی ایسا آتا ہے کہ جی آپ پنجاب کو کیوں نہیں پہلے دیکھتے ہیں، اور کیا عثمان بزدار صاحب زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں. تو اگر وزیر داخلہ کبھی یہ کہیں کہ جی بڑی تشویش ہے یہ وزیر اعظم، تو اس لیے میں بھیج رہا ہوں وزیر داخلہ کو، لاہور بھیج رہا ہوں یا پشاور بھیج رہا ہوں کہ تاکہ وہ ایڈریس کرے ان کنسرنز کو جو کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں، تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر سندھ کو پک کیا جائے گا اور اس طرح سے پالیٹکس کھیل لی جائے گی تو یہ بڑا ڈینجرس گیم ہے، اور ریاکشن بھی پھر اسی طرح سے آتا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف مرکز اور صوبہ مل کر کام کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سیاسی دلچسپی بھی ہے ڈاکوؤں کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بڑے سیاسی نام ہوئے تو ہم ان کو پکڑیں گے. کیا ایسا ہے اور پکڑنا ممکن ہے؟ آپ بھی تو گورنر سندھ رہے ہیں. اچھا، جب میں گورنر سندھ تھا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کراچی میں 2013 ستمبر میں آپریشن کا آغاز کیا تھا. اس کراچی میں جہاں 25 لاشیں روز اٹھتی تھیں، اب 20 سال سے ایسا ماحول تھا، اور بوری بند لاشیں بھی ہوتی تھیں، اور کڈنیپنگ فار رینسم بھی ہوتا تھا. مطلب کوئی ایسی چیز جی بڑا خوفناک لا اینڈ آرڈر کی خرابی کے حوالے، خوفناک ٹائم تھا. تو ہم نے جب آپریشن بھی کیا تھا تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو جن کا تعلق تھا یہاں سے، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، سب نے تعاون کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا لیاری میں 48 گھنٹے کے لیے بند کیا جاتا تھا اور آپریشن ہوتا تھا. عزیز آباد میں، ناظم آباد میں جنرلی سب نے سپورٹ کیا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی پالیٹکس سے مطلب تھا ہی نہیں. ہم لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا چاہتے تھے تاکہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے اور وہ دوبارہ اس طرح سے ہو. تو مجھے تو ایز گورنر کوئی ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ کوئی سیاسی طور پر پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو سٹوریز اب ہم سنتے ہیں، یا بالکل آپ کو ٹیلی ویژن پر بتا رہا ہوں کہ یعنی کوئی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی صوبے میں، قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، ابھی سید مراد علی شاہ ہیں. نہیں، اس وقت بھی لاسٹ 2 سال مراد علی شاہ ہی تھے، لاسٹ 2 سال. اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ بھی تھے، وفاق کے تعلقات بھی اچھے تھے. ظاہر ہے چھوٹی تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں. چودھری نثار علی خان کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی تھی، ادروائز گڈ تھا. چودھری نثار علی خان چونکہ وزیر داخلہ تھے، ان کی پریس کانفرنس یا ان کے بیانات کی وجہ سے کچھ ہو جاتا تھا کبھی کبھی. جی وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو شیخ رشید احمد نے پہلے بھی یہ باتیں کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی تائید کی ہے، تو اس لیے اب بھی نون لیگ سے شین لیگ نکلتی نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی پھر؟ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے 20-25 سال ہو چکے. ان کی خواہش ہے کہ جی اس طرح سے ہو جائے کہ شہباز شریف الگ ہو جائیں اور اس طرح کا ماحول ہو پاکستان مسلم لیگ نواز میں. لیکن جو سب سے مشکل وقت تھا راجہ صاحب، وہ جب وہ پرانی بات تو چھوڑ دیتے ہیں، جب ڈان لیگز ہوا، پھر پناما ہوا، پھر کیسز بنے میاں نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، ریفرنسز فائل ہوئے، پکڑ دکڑ ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں. میرا خیال ہے اتنا برا وقت تو کبھی بھی پارٹی نے نہیں دیکھا تھا جتنا پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے. باوجود اس کے کہ جی آن پیپر جمہوریت ہے اور سب کچھ ہے. تو اس 3 سال میں آپ نے دیکھا سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سپتمبر 2018 میں 3 ہفتے میرا خیال ہوئے تھے عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے. پہلے جو شخص جن کو وزیر اعظم بننے کے بعد پکڑا گیا تھا وہ شہباز شریف صاحب تھے. مریم نواز اور نواز شریف آلریڈی جیل میں تھے، اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ سے پکڑا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو. سو کوئی ان کی طرف سے کوئی تفریق نہیں ہوئی کہ جی شین یا نون ہے یہ کیا ہے، اور بھرپور اٹیک کیا گیا ہے کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح سے تفریق بھی پیدا کی جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے
دیکھیں سیاست میں اور خاص طور پہ اس ماحول میں جس سے پی ایم ایل این گزری ہے اس میں اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہونا کوئی ایک عجیب بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی بات کو وہ بیس بنا کر کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے خاص طور پر کہ میاں شہباز شریف کی اپروچ اور ہے, مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی اپروچ اور ہے. ایگزیکٹلی اسی چیز کو وہ بیس بنا کر, چونکہ آپ ترجمان ہیں مریم نواز صاحبہ کے, میاں نواز شریف صاحب کے, اس لیے زیادہ اہم ہے کہ آپ سے پوچھا جائے. نہیں میرا خیال ہے ایک تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے, سو یہ تو نہیں ہمیں 3 ہفتے انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوگا. پی ڈی ایم نے ایک تو ہم نے بار بار ایک چیز کہی ہے کہ وہ جو بھی ہوا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور اے این پی کے حوالے سے وہ پی ڈی ایم کا موقف تھا, وہ پی ایم ایل این کا موقف نہیں تھا, نہ ہی شاہد خاقان عباسی کا اپنا پرسنل موقف تھا یا مریم نواز صاحبہ کا پرسنل موقف تھا. پی ڈی ایم, اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے اس فیصلے کو اون کرنے کے حوالے سے. سو جب مولانا فضل الرحمان بھی اس فیصلے کو اون کرتے ہیں جس فیصلے کی بدولت پیپلز پارٹی اور اے این پی والے ناراض ہوئے تھے, سو اب پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جی پرماننٹ لڑائی رہے اور اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں. ہمارا ہدف حکومت ہے اور حکومت ہی رہنا چاہیے, سارا فوکس ہمارا. بڑی زبردست آپ نے بات کی, کوئی نہیں چاہتا اپوزیشن میں لڑائی ہو, بہت زبردست آپ نے بات کی. تو پھر ہم مریم نواز صاحبہ کے ترجمان کی طرف سے اس بات کو یہ سمجھیں کہ ہاں اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن پھر اکٹھی ہو جائے گی. نہیں میں دیکھیں نا اس میں کمٹمنٹ, اگین ہم یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں 8 جماعتیں ہیں, 7 جماعتیں اور بھی ہیں سیاسی جماعتیں, اور ہر ایک کا اتنا ہی وزن ہے پی ڈی ایم میں جتنا پی ایم ایل این کا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہماری بات ہی مانی جائے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اگر اس پولیٹیکل پارٹی کی رائے میں کوئی وزن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں گے. تو میں اس کو پری میچورلی راجا صاحب میں اس کو کل نہیں کرنا چاہتا کہ پی ڈی ایم میں جو بھی بات چیت ہوگی لیٹس سی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو 8 جماعتیں وہ مل کے کیا ڈسکس کرتی ہیں, کیا فیصلہ کرتی ہیں, آگے جانے کا لائے عمل کیسے طے کرتی ہیں. پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی کی بھی اپنی مرضی ہے کہ وہ کن کنڈیشنز پر اگر وہ واپس بھی آنا چاہتی ہیں یا نہیں آنا چاہتی. لیکن ایک چیز جو طے ہوئی ہے وہ جو اس کھانے میں ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ مل کے خاص طور پر یہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے ایک بھرپور ظاہر ہے اپنی پوزیشن, جوائنٹ پوزیشن مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ بجٹ کا تعلق 22 کروڑ عوام سے ہیں. تو ہم اپنی جو آپس کی جو ڈفرنسز ہیں اس کو 22 کروڑ عوام کی خاطر قربان تو نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. 22 کروڑ عوام کا خیال سب سے زیادہ ہمیں رہے گا. جی بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, ترجمان مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیر مملکت درتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کیونکہ ڈی جی خان سے وہ منتخب ہو کر, براہ راست منتخب ہو کر آئی ہیں اور ڈی جی خان ہی میں وہ ڈاکو نظر آئے جن کا وزیر اعظم نے ذکر کیا, جن کے بارے میں وزیر اعظم نے اپنے کنسرن شو کیے. ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, خصوصاً وزیر اعظم عمران خان نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ڈاکو راج کے حوالے سے خود ذاتی طور پر گہری تشویش کا اظہار کیا, لیکن گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کو سندھ میں صورتحال پر تشویش ہے اور اسی لیے شیخ رشید احمد کو, وزیر داخلہ کو, وہاں بھیجا ہوا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کا موقف دینے کے لیے وزیر مملکت درتاج گل وزیر صاحبہ. السلام علیکم درتاج گل صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو پراجا صاحب. وزیر اعظم عمران خان نے خود ہی تشویش کا اظہار کیا کہ ڈی جی خان کے علاقے میں ڈاکو راج ہے, ویڈیو آئی ہیں, لوگوں پہ ظلم ڈاکو کر رہے ہیں. تو اگر وہ ویڈیوز نہ آتی تو پھر آپ جیسے منتخب نمائندوں کو علم نہیں تھا کہ وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, آپ کے اپنے حلقے ہیں ادھر.
थैंक यू परचेज साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत लादी गैंग से पहले यहाँ छोटो गैंग था, छोटो गैंग को पिछली हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, और जो लादी गैंग है ये भी 2002 से और इससे पहले से ये ऑपरेट कर रहा है। 20-25 लोगों का एक गैंग है, और इसने डेरा गाजी खान का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और रैंसम और हर वो काम करते हैं। और फिर अब जो ये एक इतना ब्रूटल और हीनियस क्राइम किया और उसकी वीडियो आ गई है। पहले तो वीडियोस थी नहीं है, अब तो वीडियोस भी आना शुरू हो गए। और ये 2002 में तो ये 10 पुलिस को कत्ल करने में भी, पुलिस के जो सिपाही थे उनको कत्ल करने में भी मुलव्वस थे, अभी भी ये ऐसा काम करते हैं। बात ये कि पराचित साहब देखिए, मेरा डेरा गाजी खान से मैंने इलेक्शन लड़ा है, लोगों ने इज्जत दी है, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि 48% जो हिस्सा है वो सरदारों के ऊपर है, और वो बीएमपी है उस इलाके में। और हर तुमन का, चाहे वो तुमन खोसा हो, वो चाहे तुमन लगारी हो, चाहे किसरानी हो, ये तुमन खोसा का इलाका है, ये तुमन खोसा का इलाका है। जी, ये तुमन खोसा का इलाका है। तो चाहे तुमन लगारी हो, चाहे तुमन कोसा हो, लूंड हो, बुजदार हो, किसरानी हो, हर ट्राइब का जो बंदा जो अंग्रेज जमाने में बीएमपी फोर्स में भर्ती कर गया, उनका वही कोटा सिस्टम है। हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाकी 52% इलाका वो पंजाब पुलिस में है। जो बीएमपी के इलाके उसमें सरदार साहिबान जो मकामी है, और ये जो मैंने आपको तुमन गिनवाए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली अपने इलाकों में जो है ना, ये तुमनदार पुलिस को तो घुसने भी नहीं देते। और जो कोई सुलेमान तहसील है उसको तो अभी बड़ा ही कम अरसा हुआ है। लादी गैंग, छोटो गैंग कच्चे के इलाके में या रुझान के इलाके में या डेरा गाजी खान के तुमन कोसा के इलाके में या सीमेंट फैक्ट्री के इलाके में जो अब लादी गैंग या इससे पहले वाले ऑपरेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस को इन इलाकों में इसलिए देते कि पंजाब पुलिस के वो कंट्रोल में एरिया नहीं है। अच्छा। ये बीएमपी में आता है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चूंकि हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका सख्त नोटिस लिया है, वहां पे प्रॉपर हम कांस्टेंट रेंजर्स के लिए अब चौकिया काम करना चाहते हैं। एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि लादी गैंग हो या छोटो गैंग हो या कोई भी काले पानी से तशबीह दे डेरा गाजी खान को, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है और एक तरफ सीएम उस्मान बुज़दार साहब, हम वहां पे अभी लिया के अंदर जो हम लोगों ने पूरा डेरा गाजी खान में, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरे डेरा गाजी खान को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर शामिल कर दिया है। और आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका सेहत इंसाफ कार्ड है, और आपको 7,20,000 रुपए आपको अपने इलाज के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ मैं कैटेगोरिकली ये कहना चाहती हूं कि पुष्ट पनाही शामिल है वहां पे लोकल तुमनदारों की। वो पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं और किसी तरीके से पहले वो क्या करते थे कि ये जो गैंग अब एक मिनट मैडम, एक मिनट, थोड़ा सा हम क्लियर करना चाह रहे हैं चीजों को। शेख रशीद ने भी आज कहा शिकारपुर या सिंध के कच्चे इलाके के डाकुओं के हवाले से कि उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है। चूंकि वहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर या पीटीआई के इत्तेहादी फेडरल मिनिस्टर कह सकते हैं उनके बारे में, चूंकि अपोजिशन की हुकूमत है। आप अभी फरमा रही हैं जनाब इमरान खान की हुकूमत है यहाँ मरकज में, जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत है पंजाब में, 3 साल हो रहे हैं, तो अभी भी पुष्टपनाही इन पंजाब के डाकुओं की, तुमनदारों के इलाकों में जो है वो अभी अपोजिशन वालों की पुष्टपनाही है या आपकी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनकी पुष्टपनाही है? देखिए पराजत साहब, तुमनदार पहले क्या करते थे कि ये गैंग्स भत्ता इनकी खातर लेकर आते थे, इन्हीं के लोग उनकी सरपरस्ती शामिल होती थी। फिर सोशल मीडिया का दौर आया, इलाके में जब खौफ व हरास फैला, जब पुलिस की रिट कायम होना शुरू हो गई, जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी और इससे पहले जब चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, जब हुकूमत की रिट कायम होना शुरू हो गई, तो प्रॉब्लम वहां से आया कि फिर जो उन्होंने जो भत्ताखोरी करवाते हैं अपने बच्चों को, तो ये तुमनदार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से पढ़ाते हैं, और ये जो कबायली जो बलोच बच्चे हैं इनके हाथों में बंदूक थमा देते हैं, या फिर कहते हैं कि डाके करो, या फिर और फिर खुद ही थानों से बचाते भी हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि तालीम हासिल न करो, बकरियां चराओ। इनके जो बंगले होते हैं तुमनदारों को, इनके हलकों में कोई घुस नहीं सकता, इनके घरों में कोई घुस नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर आप बलोच कबायलियों की हालत देखें तो वो बदतर है। पहली दफा इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, और अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं, स्ट्रेटमेंट दिलवाना चाहते हैं,
تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اب جس طریقے سے سخت آپریشن ہوا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے گا کہ جو تمندار اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سیگریگیشن ہو جائے گی کہ وہ لادی گینگ کی طرف سے یا آپریشن کے خلاف کھڑے یا دوسری طرف گورنمنٹ کے رٹ قائم کرنے میں کھڑے، تو یہ تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کون اس کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے، کون ان کو مقدموں سے بچاتا ہے، کون ان سے بھتے دلواتا ہے، کون لوگوں کو اغوا کرواتا ہے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ غلام رسول چھوٹو تھا، چھوٹو گینگ جو تھا، غلام رسول چھوٹو پکڑا گیا تھا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا وہ چھوٹو کہاں گیا۔ آپ نے کہا پچھلی گورنمنٹ ان کو سرپرستی دیتی تھی، وہ شہباز شریف کے ہی زمانے میں آپریشن ہوا تھا، غلام رسول چھوٹو پکڑا گیا تھا۔ وہ چھوٹو کدھر ہے؟ کیونکہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، چھوٹو گینگ ختم ہو گیا، لادی گینگ آ گیا، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ غلام رسول کا کوئی پتہ ہے؟ پنجاب کی حکومت آپ کی ہے، مرکزی حکومت آپ کی ہے۔ دیکھیں بائی اینی مینز بھی پراچا صاحب تانے بانے یہیں پر ہی ملتے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے کوہ سلیمان کی، یہاں پہ ہم بی ایم پی میں پراپر، میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھی تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور اس کو سی ایم پنجاب صاحب کے حکم کے اوپر لا منسٹر جو ہیں انہوں نے اس کو کنوین کیا تھا، میں بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ نئے ینگ لڑکے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریکروٹ ہوں، اس میں تمنداری کے سسٹم کو ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بلوچ جو وہاں پہ ایریا ہے جو تمندار ہیں، وہاں کے جو بچے جو پھلیاں ہیں، تمندار تو نہیں، جو پھلیاں ہیں ان کے پڑھے لکھے بچوں کو اس میں حصہ دیا جائے۔ اس میں ہم نے بڑی چینجز کی کہ قد کے لحاظ سے اور چھاتی کے لحاظ سے اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم نے ان کا حصہ دینے میں ہم نے بڑی اس کے میرٹ کو چینج کیا ہے کہ ہمارے وہ جو علاقائی بلوچ اس کے اندر آ سکے، اور ہم جدید پولیس کی بیس پہ یا جدید فورس کی بیس پہ ان کی جو ہے تربیت کر سکیں۔ دوسری سائڈ پہ پرائم منسٹر عمران خان نے آئی جی پنجاب کو، چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ڈی سی صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے آئی جی صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے، پراپر اس کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سولوشن نکال رہے ہیں۔ لیکن تانے بانے ان گینگز کے آپس میں ضرور اس لیے ملتے ہیں کہ دیکھیں نا، کسی صورت میں کسی اور شکل میں تو یہ آ جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم جو ہے یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ایک طرف ہم اکنامک زون بنا رہے ہیں، ایک طرف ہم ڈیرہ غازی خان کو انصاف صحت کارڈ تمام یونیورسل ہیلتھ دینا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی جب ڈسٹورٹڈ ویڈیو ہو جاتی ہے، ہینیس کرائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو بچانے کے لیے بھی کچھ لوگ، اب دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی تو اتنی سرپرستی کرتا ہے نا کہ 20 آدمیوں نے اور 25 لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ ٹیرر پھیلایا ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں پراچا صاحب کہ اب جب ہم آپریشن کریں، اب جب ہم کلین کریں، تو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے، کون ان کے پشت پناہی کھڑا ہے، اور کس کو ڈیرہ غازی خان کا اور پنجاب کا جو ہے اور لوگوں کی جان و مال اور ان کو عزت ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے، ورنہ دیکھیں نا، قبائلی علاقے میں اگر جنگ لگی ہوئی ہے تو پھر کل کو ادھر خدا نہ خواستہ ڈیرہ غازی خان کے گھروں میں بھی آ جائے گی، سیٹل ایریا میں بھی آ جائے گی اگر پشت پناہی کسی کی۔ تو آج ہی کھڑے ہونے کا دن ہے کہ آج ہم ان آج ہی کھڑے ہونے کا دن ہے۔ ویل سیڈ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وزیر مملکت زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ وہاں پر معاملہ کیا ہے، اور یقیناً یہ ریفارم ہی چاہیے، اور کیا چاہیے، کیونکہ اگر 60% پولیس کے انڈر ہے، 40% ان تمنداروں کے انڈر ہے، تو پھر تو مسئلہ بنتا رہے گا، مسئلہ ہوتا رہے گا، اور غریب لوگوں پر اس طرح سے ظلم ہوتا رہے گا۔ جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وقت آ گئے، اس کو ختم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر یہ کیسے ختم کرتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے، سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے۔ بریک پر جانے سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحبہ پنجاب کے حوالے سے اپنی حکومت کا موقف دے رہی تھی۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ گئے تھے کراچی، انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ سندھ کے صوبائی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہاں پر وزیر اعظم کوئی گورنر راج نافذ نہیں کرنا چاہ رہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے کل سے بڑے بیانات آ رہے تھے کہ سندھ میں مداخلت ہو رہی ہے، آج تو واضح ہو گئی بات۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، اور جب صوبائی حکومت بڑی سموتھلی چل رہی ہو اور جس کی پرفارمنس باقی پروونسز سے بہتر ہو، اور وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے، یہ خواہش تو بڑی پرانی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے، بالخصوص ان کے گورنر کی اور ان کے جو اپوزیشن کے ادھر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن پرفارمنس کے حوالے سے
पर्टिकुलरली ऑन हेल्थ इश्यूज और बाकी इश्यूज पे भी सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट किसी से पीछे नहीं बल्कि उनसे बहुत बेहतर कारकर्दगी है। हाँ बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक आध इशू ये कोई नया नहीं है। ये कच्चे के इलाके में जो डकॉटीज हैं उस पर बड़े मौसर तरीके से सूबाई हुकूमत उस पर कार्रवाई कर रही है और कहीं भी ये बिल्कुल आइन में मौजूद है, जहां कहीं उनको फेडरल गवर्नमेंट की असिस्टेंस चाहिए होगी, उनकी हेल्प चाहिए होगी तो आइन में मौजूद है वो प्रोविजंस, तो वो असिस्टेंस सीख कर सकते हैं। इवन आर्म फोर्सेस की भी जो मावनत है दरकार वो भी आर्टिकल 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत एग्जैक्टली ये बिल्कुल वो भी जब सूबाई हुकूमत महसूस करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उनकी कंट्रोल बनी है। अभी स्वाय वो कच्चे के इलाके के जिस पे ऑपरेशन शुरू है और पुलिस की वहां पे बहुत सारी ट्रांसफर भी की गई है और चीफ मिनिस्टर ने खुद भी विजिट किया है और हम होपफुल है। तो अगर ये इसी किस्म बुखारी साहब एक मिनट बुखारी साहब एक मिनट, आप फरमा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत स्मूथली चल रही है, यहाँ पर सरकारी तौर पर ऐलान किया गया था, यहाँ पर वजीर इत्तलात चूंकि हुकूमत के तर्जमान है उनका ट्वीट था, हम दिखा भी रहे हैं उनका ट्वीट, वो कह रहे थे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर इन्होंने वजीर आजम से मुलाकात में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि सिंध में इंतजामी बद इंतजामी है और इसी वजह से शेख रशीद को भेजा गया था। और शेख रशीद ने आज ये भी कह दिया कि डाकुओं का मामला सियासी तौर पर भी मुंसलिक है, लिहाजा वहां सियासतदान आपको पता है कौन है। ये चीजें इतनी भी फिर सादा नहीं है। हाँ मेरा ख्याल है ये जो पंजाब की सूरत हाल है, जो गवर्नेंस है, सारा सूबा बिलबिला उठा के उस्मान बुज़दार एक नाअहल वज़ीर आला है, इनकम्पिटेंट है, गवर्नेंस बहुत बुरी है। वहां पे ये असद उमर को कुछ नजर नहीं आता, वहां पे गवर्नर सरवर खान को चौधरी सरवर को कुछ नजर नहीं आता। जो डीजी खान में डकैतियां हो रही हैं और जिस किस्म की वो डकैत राज लगा हुआ है वहां पे पॉलिटिकल फिगर की सरपरस्ती नजर इनको नहीं आ रही, सिर्फ सिंध में नजर आ रही है। नहीं, वजीर आजम ने तो खुद डीजी खान की तो बात की है ना बुखारी साहब। ये बात की है तो देखे ना, बात तो की है, लेकिन उधर क्यों नहीं गवर्नर राज लगाते पंजाब में, उधर उनको क्यों नहीं इस बात पे ये गौर करते कि वहां गवर्नर राज लगे। बात यह है कि गवर्नर राज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हों तो फिर बात है। प्रोविंशियल असेंबली एग्जिस्ट करती है, कैबिनेट एग्जिस्ट करती है और परफॉर्मेंस वाइज मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस सब चीफ मिनिस्टर से बेटर है। आज आप कंपैरिजन कर लें, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को परफॉर्मेंस रख लें और मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस रख दें, जो परफॉर्मेंस है मुराद अली शाह फार अहेड है बाकी चीफ मिनिस्टर से। अच्छा, एक्सपीरियंस आदमी है। अच्छा ये फरमाइए, आज शेख रशीद ने जो बात की इसी हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा इत्तफाक हुआ है कि वजारत दाखिला मरकज में और सिंध के वजीर आला हम मिलकर काम करेंगे, इस मामले को डाकू राज को हल करेंगे। ये आपके ख्याल में, इतने पुराने माशाल्लाह आप पार्लियामेंटेरियन है और ये बड़ा पुराना मसला है। मुझे याद है ये जो ट्राई बन रही है बलूचिस्तान पंजाब और सिंध का एक ट्रायो बन रहा है जहां तीनों सूबे मिलते हैं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का मामला है, उस वक्त भी हल नहीं हुआ था। तो ये क्या अब जबकि दो मुतहारिब सियासी जमातें आपस में मरकज में और सिंध में रूल कर रही हैं, ये तामुन मुमकिन हो सकता है? बिलाशुबा जी देखें, ये हुकूमतें होती हैं चाहे वो मरकज में हो या सूबे में हो, वो उनका इशू गवर्नेंस का है, उनका इशू लॉ एंड ऑर्डर का है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और जहां कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट से कुछ इमदाद चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट भी हालात को सामने रखते हुए वो एक्सटेंड करना चाहती है अपनी हेल्प, और तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, उनकी रिक्वेस्ट के बगैर अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो ये अमाउंट करेगा प्रोविंशियल अटॉर्नी में इंटरफेरेंस को। लेकिन आज जो उनकी मुलाकात हुई है, शेख रशीद जो मिले हैं चीफ मिनिस्टर से, तो अगर कुछ इश्यूज पे उनका कंसेंसस डेवलप हो गया
تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ آپ قانوندان بھی ہیں اور چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ آپ رہے ہیں، آئین کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، آئین کی جو ڈیفینڈ پریزرو اینڈ پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن وہ آپ کا اوتھ بھی تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ابھی نہیں سیٹل ڈاؤن ہو رہا، صدر کی طرف سے وفاقی حکومت کی پھر ان کے خلاف ایک درخواست آ گئی سپریم کورٹ میں، یہ معاملہ کبھی سیٹل ہو جائے گا؟ آج تو درخواست کے ڈیٹیلز آئیں کہ رجسٹرار کے اعتراض تھے کہ بڑی توہین آمیز لینگویج اختیار کی گئی ہے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، وہ بھی رجسٹرار آفس سے اعتراض آ گیا، تو یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پراچا صاحب، بنیادی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ والا کیس، اس سے پہلے حکومت کا موقف تھا کہ جو ورڈکٹ آئے گی ہم اس کو قبول کریں گے، اور بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں جب عدالت فیصلہ کرے گی تو ہمارے قابل قبول ہوگا، تو یہ فیصلہ ریویو میں کیوں نہیں قابل قبول حکمرانوں کو؟ تو پھر یہ تو کوئی پرسنل وینڈیٹا والی بات نظر آتی ہے، اور پھر سیکنڈ ریویو پاسبل نہیں ہے۔ ایک نئی اختراع نکالی ہے نا، کیوریٹو پٹیشن، جو کہیں سے انہوں نے بورو کی ہے، کئی انڈیا سے بورو کی ہے، کئی اور ملکوں سے، یہ ایک اور نئی پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے۔ جو سیٹلڈ لا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ریویو کے حوالے سے بھی اور سپریم کورٹ رولز ہیں، وہ بڑے واضح ہے، سیکنڈ ریویو نہیں ہو سکتا۔ تو جو ججمنٹ آ گئی ہے 6-4 کی، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور اس جوڈیشری کے جو باقی ایشوز ہیں نا، ان پہ توجہ دینی چاہیے کہ بہت بیک لاگ ہے لٹیگیشن کے کیسز کا، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، لوور جوڈیشری میں، لوگوں کا اعتماد بحال کرے لوور جوڈیشری پہ۔ نہیں، لیکن اس کیس میں جو اعتراض یہاں سے کیا جاتا ہے وہ بالکل سادہ ہے کہ جو ایسیٹس ہیں وہ کیسے آئے، خالی وہ بتا دیں کہ کدھر سے آئے، انکم بتا دیں، ان کی منی ٹریل بتا دیں۔ اس کے بارے میں دیکھیں جی، پہلی جن میں بھی آ گئی، جو انہوں نے ریفرنس بھیجا اس کو سپریم کورٹ نے کویش کر دیا، سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی، اس کو ریویو میں انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا۔ تو اب اگر کوئی منی ٹریل والے ایشوز یا کوئی اور بات پوچھتے ہیں تو اس میں تو بڑی واضح بات ہے، ان کی مسز سامنے آ گئی تھی، اور وہ پراپرٹی ان کو، وہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے قاضی صاحب پہ، اگر وہ کوئی ایشوز ہے تو وہ تو انکم ٹیکس کے ایشوز ہیں۔ تو پاکستان میں اور بہت ساری ایسے لوگ ہیں جن کے انکم ٹیکس کے ایشوز ہیں، وہ نوٹسز آتے ہیں، پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، پھر کہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس گورنمنٹ کو، بالخصوص پریزیڈنٹ کو، بلکہ پریزیڈنٹ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، اس لا منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ جنہوں نے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا اور وہ اس کو مینٹینیبل نہیں سمجھا سپریم کورٹ نے، اس سے ان کی بدنیتی نظر آتی ہے، ان کی ملیشیس انٹینٹ نظر آتی ہے، تو ان کو یہ باؤ ڈاؤن کرے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو۔ بہت شکریہ۔ سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ناظرین، سندھ کے حوالے سے خصوصاً چونکہ معاملہ بڑھا ہوا ہے اور شکارپور میں آج بھی وہاں پر پولیس آپریشن جاری رہا، دوسری طرف پنجاب کے علاقے راجن پور میں آج پھر خبر آئی کہ 2 پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا، تو یہ صرف پاکٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ اوورال پاکستان کی ریاست کی رٹ کا معاملہ ہے۔ اگر سابقہ فاٹا جیسے علاقے میں رٹ اسٹیبلش ہو سکتی ہے تو پھر یہ تو بڑے پرانے، یعنی یہ ٹرائبل ایریاز نہیں ہیں، یہ تو پاکستان کے وہ علاقے ہیں۔ اگر وہاں پر کچے کی وجہ سے لا لیسنس ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مستقل بندوبست ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔